بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے ملنے وزیر اعلیٰ ہاؤس کوئٹہ پہنچے۔ ترجمان بلوچستان گورنمنٹ شاہد رند اور ہمارے دوست راجہ مطلوب نے استقبال کیا۔ سی ایم صاحب نے بیٹوں کے ہمراہ باہر آ کر استقبال کیا۔ کیا یہ قدرت کی ستم ظریفی نہیں ہے کہ کل کا ایک قیدی وطن بدر شہر بدر آج ملک کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے؟ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ تو صاحب ایک تو قیدی کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، یہ جو ایک پرسپشن ہے کہ ہم نے شاید اپنا علاقہ چھوڑا تھا اور باقی پاکستان کو شاید یہ علم نہ ہو، ہم جو مسوری ٹرائب تھی انہوں نے کبھی اپنا علاقہ نہیں چھوڑا۔ مشکلات تو تھی نا، تھی آپ یہاں نہیں ٹھہرے، آپ باہر جا کے پڑھے، تو اس حوالے سے یہ جی ہاں، جو یہ ساری چیزیں ڈیوائن کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک مین اسٹریٹجی ہے اینڈ ون از ڈیوائن اسٹریٹجی۔ جو ڈیوائن اسٹریٹجی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور پھر یو ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ۔ یہ کوئی پلیٹ پہ رکھ کے آپ کو اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ پھر ظاہر ہے اللہ کے بعد جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ہماری، زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ٹرسٹ کیا ہے مجھ پر، ایک بڑا امتحان بھی ہے۔ اور جہاں جس طرح آپ نے کہا کہ اتنی بڑا عہدہ ہے، وہیں اتنا بڑا امتحان بھی ہے۔ یہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی بیٹر گورننس کی جو اپرچونیٹیز ہیں یا جو ان کو بینیفٹ دیا جا سکتا ہے، وہ اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ ویسے تو پولیٹیکل اینیمل ہیں، لیکن کئی جماعتوں میں گئے، جب آخری وقت آیا تو کہہ رہے تھے آپ نون میں جانے والے ہیں، آپ چلے پیپلز پارٹی میں گئے۔ کیا یہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ یہ بات درست ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی جب یہ ڈائلاگ کا سلسلہ چل رہا تھا تو نیگوسیشنز ہوئی تھیں۔ آنریبل جو اس وقت وزیر اعظم تھے اب بھی ہیں، ان سے بھی ایک ملاقات ہوئی تھی۔ لیکن کیونکہ میرے والد صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ فوت ہونے تک وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے، انہوں نے پولیٹکس 1988 میں جب یہ جماعتی الیکشنز ہوئے، پولیٹکس تو بہت پہلے شروع کر دی، تو وہ پہلا الیکشن انہوں نے پیپلز پارٹی سے لڑا، تو وہ پھر اس وقت سے ایک ایفیلیشن تھی۔ پھر زرداری صاحب کے ساتھ ایک لاہور میں ملاقات ہوئی، اور ان کی شفقت اور ان کی جو محبت تھی وہ بھی کچھ کھینچتی ہے اپنی طرف، تو اور پھر قسمت میں بھی کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیک ٹو ہوم یہی کہہ سکتا ہوں۔ 16 بار قاتلانہ حملے ہوئے، اب زندگی اور موت کے بارے میں کیا تصور ہے آپ کا؟ میرا اب ماننا یہ ہے کہ جس دن لکھی ہوگی جو رات قبر میں ہے، اور پھر خوف کی وجہ سے آپ اپنا نظریہ چھوڑ دیں، آپ ظالم کو ظالم نہ کہہ سکیں۔ مشکل ترین کب تھا قاتلانہ حملہ جس میں آپ سمجھے کہ بڑی مشکل سے بچے؟ میری گاڑی ایک لینڈ مائن پہ ایک دفعہ چڑھی، تو اس پر وہ ایکسپلوزیو جو تھا، نارملی ایسا نہیں ہوتا ہے، ایکسپلوزیو ایکسپلوڈ نہیں ہوا، صرف مائن۔ اگر وہ ایکسپلوزیو جو نیچے پڑا ہوا تھا دیٹ واز 5-10 kgs، تو اٹ از مور دین انف فار اے وہیکل جو بلٹ پروف بھی نہ ہو اور مائن شیٹ بھی نہ لگی ہوئی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ، اور پھر اس کے بعد ڈفرینٹ انسیڈنٹس ہوئے، جنگ یا یہ آپ پر جب یہ گرم گولی آتی ہے چودھری صاحب، یہ ویسے بھی انسان کی ایک ڈفرینٹ فیلنگ کرا دیتی ہے آپ کو، ایک لائف پہ اور ڈیتھ پہ بلیف جو آپ کا ہے وہ بحیثیت مسلمان تو ویسے بھی ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے کہ مارنے والے سے جو بچانے والا ہے وہ زیادہ طاقتور ہے۔ آپ کے والد میر غلام قادر بگٹی کی یہ تصویر لگی ہوئی ہے اقوام متحدہ میں، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ وہ فیڈرل کونسل کے ممبر تھے بیک ان 1980s۔ اگر آپ کو یاد ہو تو نواب صاحب کا، نواب اکبر خان بگٹی صاحب نے اردو کا بائیکاٹ کیا تھا کہ یہ پنجابی کی لینگویج ہے، میں اردو میں بات نہیں کروں گا، اور اس طرح نیشنلسٹ دوستوں کو بھی یہ کچھ کی رائے تھی۔ تو اس وقت ان کو موقع ملا کہ جنرل اسمبلی میں جا کر انہوں نے اپنی نیشنل لینگویج میں ایک سپیچ دی۔ تو وہ جو نیشنل لینگویج کا یا ایک جو پیٹریوٹک وہ جو تھاٹ پروسیس سے ہم سارا دن گزرتے ہیں، یا میں اپنے آپ کو اکثر کہتا ہوں سارے لوگ ہی ہوتے ہیں پیٹریوٹک، ہر ایک اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وہ قرض ادا کیے جو ہم پر واجب بھی نہ تھے۔
تو وہ ایک بلڈ میں جو چل رہا ہے اس وقت سے, تو دس واز اے ہسٹورک مومنٹ. تو دیٹس وائی میں ان کی تصویریں تو بہت ہیں, لیکن یہ تصویر مجھے بہت دل کے قریب لگتی ہے کہ یہ جو پاکستانیت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وین ہی واز آن ہز ڈیتھ بیڈ, تو مجھے انہوں نے کہا کہ اس لائن کو کبھی چھوڑنا مت, اور مجھے یہ بھی کہا کہ اس لائن میں ڈیفیکلٹیز بہت ہے. اب میں فیل کرتا ہوں کبھی آپ کے خلاف ایک آرگنائزڈ کمپین چلائی جاتی ہے سوشل میڈیا میں, کبھی آرگنائزڈ کمپین میڈیا میں چلی جاتی ہے, جن چیزوں کا آپ سے تعلق نہیں ہے ان کو آپ سے منسوب کیا جاتا ہے. تو یہ جو بلوچستان میں پاکستانیت کی پولیٹکس ہے اور یہ جو نیریٹو ہے, اسپیشلی آپ جب ایک نیریٹو کیری کرتے ہیں کہ جو پاپولر نہیں ہے لیکن حق سچ پہ ہے, تو اس کے لیے پھر مشکلات بلوچستان میں ہیں. اور بلوچستان کی پاکستان کی ایک بہت خوبصورت سٹوری ہے. انفارچونیٹلی دیر واز نو اسٹوری ٹیلر. تو اب وہ جب اسٹوری ٹیلنگ شروع ہو گئی ہے, تو اب آہستہ آہستہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ لوگوں کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں پرسیپشن تبدیل ہوئی ہے بلوچستان میں اور پاکستان میں؟ دیکھیے, مکمل طور پہ یہ کہنا کہ تبدیل ہو گئی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پہ. ایٹ لیسٹ ایک شروعات ہو گئی ہے, ایٹ لیسٹ لوگوں کو ایک بات پتہ چلنے لگی کہ اچھا یہ بات بھی ہے. ایٹ لیسٹ ان کو اب بات یہ پتہ لگنے لگ گئی ہے کہ ریزن بیہائنڈ دس وائلنس از ناٹ دس انپیرلڈ ڈیولپمنٹ. تو یہ اگر لوگوں کو ریئلائز ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ول بی اے سکسیس اسٹوری. ناشتے کی ٹیبل پر آئے, بیٹوں کے ہمراہ ناشتہ کیا, بابا کی سب سے اچھی بات کیا ہے؟ یہ جب بزی ہوتے ہیں تو فل کوشش کرتے ہیں اپنا ٹائم دینے کا. کیسے دیتے ہیں ٹائم بزی میں؟ مطلب بزی ہوتے ہیں تو آفس ورک بہت ہوتا ہے, فائل ورک, تو اس طرح آ کے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, فیملی ٹائم دیتے ہیں. اور آپ کبھی کبھی ان سے ناراض بھی ہوتے ہیں, کس بات پہ ہوتے ہیں, لیکن یہ واپس خود آ کے ہی نا وہ صلح کروا دیتے ہیں, مطلب آ کے. تو آپ کس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں جو یہ صلح کروا دیتے ہیں؟ ہاں, کبھی کبھی غصہ آتا ہے جب بہت زیادہ عمل دیتے ہیں پڑھائی پہ. اچھا, تھوڑا کم کر لیں, خوشی ہو جائے گی. اچھا, تو بہت زیادہ کیا کبھی تھپڑ چپڑ لگایا کہ نہیں؟ نہیں. تو تھپڑ نہیں, میں سمجھاتے ہیں بس. جی. تو آپ کیا بننا چاہیں گے, سیاست دان یا میں سیاست دان نہیں. ہاں, کیا بنیں گے؟ ابھی چھوٹا, ابھی تو ایتھلیٹکس بہت کرتا ہوں, ایتھلیٹ ہی بننا چاہوں گا اس وقت. یہ مجھے بتائیں کہ اپنے والد کی سب سے اچھی بات کون سی لگتی ہے؟ آنیسٹی. اچھا, کیسے؟ بس آنیسٹ ہیں, جھوٹ نہیں بولتے. اور کسی بات پہ آپ کو اختلاف بھی ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کچھ چیز, پابندیاں بہت لگاتے ہیں. کیا مثلا؟ جیسے شکار کم کر دیتے ہیں ویسے, اور پڑھائی پہ بہت سخت ہے. بس ہر وقت پڑھائی 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 پڑھائی, اور کچھ نہیں ہے, بس پڑھائی. تو پیار کیسے کرتے ہیں آپ کو؟ وہ بس اپنا ٹائم نکالتے ہیں, کبھی شکار پہ ساتھ چلے جاتے ہیں, کبھی باہر لے جاتے ہیں. تو آپ کو گولی شولی چلانی آتی ہے یا بندوق چلانی آتی ہے؟ جی. اچھا, تو یہ بتائیں آپ کیا بننا چاہیں گے؟ میں آرمی میں جانا چاہوں گا. آرمی کی کیا چیز پسند ہے؟ مجھے ہر چیز, جیسے ڈسپلن بہت پسند ہے, اور گنز. گنز پسند ہے؟ جی. انیکسی سے سی ایم کے دفتر پہنچے. بلوچستان کے اراکین اسمبلی اور وزراء سے ملاقات کی, دفتری امور نمٹائے. God give you good health and اللہ آپ کے شوہر کو بھی صحت دے, آپ کو بھی, and whole nation is proud of you. Whole nation.
Thank you. Keep us in your prayers, sir. Thank you. God bless you. Get well soon. Thank you. कॉन्फ्रेंस रूम में आए आईजी बलूचिस्तान मोहम्मद ताहिर और मुख्तलिफ शहरों के DIGs के साथ सूबे में अमन व अमान को यकीनी बनाने के हवाले से मीटिंग की। जी, हमारा मुकाबला जिन दहशतगर्द अनासर और जिन क्रिमिनल्स के साथ है उनकी कोई जूरिसडिक्शन नहीं है। हमें यहाँ पे ये मसला दरपेश था कि यहाँ पे हम मल्टीपल जूरिसडिक्शंस के अंदर मुख्तलिफ फोर्सेस से उनका मुकाबला करने की हमने कोशिश की, लेकिन अभी हम एक मॉडर्न स्टेट, एक मॉडर्न निज़ाम की तरफ जा रहे हैं जिसका जवाब जो है वो मॉडर्न पुलिस सिस्टम ही है। चाहे हम वेस्ट में देख लें, ईस्ट में देख लें, तमाम डेवलप वर्ल्ड के अंदर देख लें, तो पुलिस ही वो इंस्टीट्यूशन है जो कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ काम करती है। The leaders always take correct decisions, not popular decisions. And history will prove it. और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो एक किस्म का कानून पूरे सूबे में लागू हुआ है, आज साहब आप और आपकी टीम जो है वो इस फैसले को दुरुस्त साबित करने में न सिर्फ हमारी मददगार साबित होगी और आप पर वो जहाँ पर ये एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट भी है, एक माइलस्टोन है जो अचीव किया है, वहीं पर इट इज़ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी on all DIGs, all SPs, Aj Saab, his staff, his team. So you have to prove yourself क्योंकि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हम बिल्कुल इस लड़ाई को किसी सूरत डाइवोर्स करने के लिए तैयार नहीं। 1.25 साल 1.5 साल से आप वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं, मुकम्मल ख़ुद मुख्तार हैं या कुछ हदूदों क़यूद हैं? देखिए, एक तो सुहेल साहब, हिस्टोरिकली बलूचिस्तान में हमेशा कोलिशन हुकूमतें रही हैं, किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो कोलिशन गवर्नमेंट रन करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जहाँ आपका इशारा है, लोग समझते हैं कि बहुत इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल है। देखिए, बलूचिस्तान जो है ना, यहाँ पर जो सिविल और मिलिट्री इम्बैलेंस है ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर वो जो इम्बैलेंस है वो आपको बहुत कम नज़र आएगा और हमारी ये ख्वाहिश हमेशा होती है कि जहाँ हमें उनकी मदद की ज़रूरत होती है वो हमारी मदद को होते हैं। कमांडर 12 कोर हैं और बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं पाकिस्तान की फ़ौज के, यहाँ पर FCs हैं फेडरल गवर्नमेंट की, तो वी ऑल वर्क इन अ सिनर्जी, और उस सिनर्जी का फिर नतीजा ये होता है कि जो पॉपुलेस है उसको उसका बेनिफिट ग्राउंड लेवल पे जा रहा होता है। अदरवाइज़ अगर आप साइलोस में यहाँ पर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो और ज़्यादा होंगी। क्या समझते हैं कि अब तक आपका सबसे बड़ा कारनामा क्या है? कौन सी चीज़ आपने अचीव कर ली है और कौन सी आप जल्दी अचीव करने वाले हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि 4-5 ऐसी चीज़ें इसमें हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद स्कॉलरशिप जो बच्चों के लिए स्टार्ट किया है, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के दरवाजे मैं अक्सर कहता हूँ कि हमने अपने बच्चों के लिए कितनों के लिए? फॉर एनी बडी फ्राम बलूचिस्तान हु वांट्स टू डू PhD एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो हम उनको फुली फंडेड स्कॉलरशिप, बोर्डिंग, लॉजिंग का देते हैं। फिर उसी तक कितने लोग एंट्री हुए इसमें? फिर जो इसका दूसरा हिस्सा है वो है जो हमारे सिविलियन शोहदा हैं। ऑल ऑफ सडन एक रक्षा वाला किसी धमाके में शहीद हो जाता है, उसके बच्चे को हम पहले दिन अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर उसकी 16 साल की एजुकेशन हमारे ज़िम्मे है। मिनॉरिटीज़ इसमें शामिल हैं, उनकी स्कॉलरशिप्स हैं सादिक पब्लिक स्कूल भालपुर में, HSN कॉलेज में, लॉरेंस कॉलेज में। इसी तरह जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी स्कॉलरशिप्स हैं। लेकिन ओवरऑल ये जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है ये हम 4 अरब से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। इसके अलावा जो हेल्थ रिफॉर्म्स थे, मैं समझता हूँ कि जो हमने एजुकेशन में जो 3200 बंद स्कूल थे वो खोले। लॉ एंड ऑर्डर में कितनी तब्दीली की है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बलूचिस्तान की अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल ठीक है, मुनासिब बात नहीं है। यहाँ पर चैलेंज बड़ा सीरियस है। उसकी वजह यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और ऑपरेटिंग इन ग्रे, पता नहीं चल रहा कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। और फिर ऐसी सोसाइटी में कि अभी जैसे एक प्रोफेसर है, कभी आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, आप ख़ुद एक प्रोफेसर रहे हैं, टीचर रहे हैं, तो कभी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि टीचर उस रोल में जाएगा कि वो अपने बच्चों को खुद कुछ जैकेट पहनाएगा। तो टीचर्स की ये जो सबवर्जन की गई है, और सबसे बड़ा जो राइज़ आपने देखा है उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि जब US फोर्सेस का विड्रॉल हुआ है, उस विड्रॉल के बाद जो इक्विपमेंट हाथ लगा है, ख़ास तौर पे जो नाइट की कैपेबिलिटी है, वो उसका बड़ा लॉस हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस को। सेकंड जो है वो अपीज़मेंट है, जो 2018 में TTP के लिए अपीज़मेंट की गई थी, वो अपीज़मेंट बलूचिस्तान में भी की गई।
تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی زہری کا علاقہ تھا, بڑا اس میں ڈسٹرب تھا. میرے ایڈوائزر ہیں نواب صاحب کے بیٹے حمزہ زہری صاحب, ہی ہمسیلف وزٹڈ زہری اور خوزدار سے ابھی آئے ہیں. وہ علاقہ بہت ڈسٹرب تھا. اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر ہماری سیکورٹی فورسز نے دوبارہ وہ کنٹرول تقریباً حاصل کر لیا. پھر ایک اور چیز تھی جو سوشل منور تھا کہ ان سیپٹسٹ قوتوں کو سوشل منورز کی ضرورت تھی کہ جو ان کے لیے سوشلی یہاں پر ایڈوکیسی کر سکیں, انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی ایڈوکیسی کرے. پھر اس بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر یہاں سڑکیں بند ہوتی تھیں, یہ ریڈ زون بند ہوتا تھا. تو ونس وی ڈیسائیڈڈ کہ بلوچستان کی کوئی سڑک سہیل صاحب ہڑتال کے نام پہ بند نہیں ہوتی ہے. دس از واٹ سپریم کورٹس آرڈرز آر, ہائی کورٹ کے آرڈر یہی ہے کہ سڑکیں بند نہیں ہوتی. تو ہم نے اس پہ امپلیمنٹ کیا ہے. کرپشن کا بہت بڑا مسئلہ بلوچستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے, یہ کس حد تک کنٹرول ہوا ہے 1 سال کے اندر, 1.5 سال کے اندر؟ دیکھیں, جو ابھی ریسنٹ سرویز آئے ہیں اس میں بلوچستان کا جو نمبر ہے وہ بہت نیچے گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرپشن کا چیلنج ہے یہ ٹیررزم سے بڑا چیلنج ہے. کرپشن جو ہے وہ تقریباً یہاں ایسے سمجھے کہ لیجیٹمائز قسم کی ایک کرپشن کا ایک سلسلہ تھا. میریٹوکریسی کو ڈسکریج کیا جا رہا تھا. آج الحمدللہ میریٹوکریسی کو انکریج کیا جا رہا ہے. ٹرانسفر پوسٹنگز میں میریٹوکریسی کو انکریج کیا جا رہا ہے. اور کرپشن کے جو اینٹی کرپشن ادارے ہیں جن کا کام ہے اس کو روکنے کا, اس کو ڈی پولیٹیسائز کیا گیا ہے. آج جو ہمارے CMIT کے چیئرمین ہیں, تو میں نے کہا آپ نے کسی کی سننی نہیں, اس نے کہا میں آپ کی بھی نہیں سنوں گا. تو اس نے اپنے بھائی کو, سکے بھائی کو ہمیں لکھ کے بھیجا ہے کہ اس کو ڈسمس کریں اور سروس سے نکالیں. تو یہ سچ اے اسٹیک مین. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دن میں ختم بھی نہیں ہو سکتی ہے اور اٹ ول ٹیک سم ٹائم. بٹ وہ گورننس کا جو ماڈل ہے, فار ایگزامپل اب جو فسکل ہے, ہمیں IMF کی طرف سے نمبر 1 قرار دیا گیا ہے کہ جو ان کے ٹارگٹس تھے بلوچستان نے سب سے زیادہ اچیو کیے. پھر جو GDP گروتھ اس میں ہماری جو ڈیجیٹلائزیشن ہے فسکل ٹرانزیکشنز کی, اس میں ہم نمبر 1 پہ سارے پروونسز میں ہیں. DG ہوتا تھا, ہم نے اس کو ابالش کر دیا ہے. اسی طرح آئی اسٹارٹڈ فرام چیف منسٹر سیکریٹریٹ. 400+ جابس ویکینسیز جو تھیں وہ کریٹڈ تھیں اور اس کا بجٹ الوکیٹ ہوتا تھا. سب سے پہلے میں نے اپنے گھر سے شروع کر کے, میں نے کہا جی اتنی بڑے لاہور لشکر کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم نے اس کو ختم کیا. 14 بلین روپیز لاسٹ ایئر ہم نے صرف بچائے ہیں نان ڈیولپمنٹ میں. اور فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف بلوچستان وی اسپینڈڈ 200 بلین روپیز پلس. جو ہمارا ADP کا سائز ہے وہ کبھی بھی 100% اس کی اسپینڈنگ نہیں ہوئی. ایک تو ہے بہت تھوڑا. وی کین ناٹ ڈیولپ 43% آف پاکستان ود 250 بلین روپیز اونلی. اور اس کے لیے وی نیڈ سپورٹ آف فیڈرل گورنمنٹ. اس میں پھر ADP اور وی آر ان نیگوسیشنز. ہمارے 2-3 پروجیکٹس جو ہیں وہ لائف اسٹاک کے اپروو ہو چکے ہیں. اسی طرح اور پروجیکٹس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہم ایک بڑا ڈیم بنانے جا رہے ہیں, اس کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. سو یہ جو اس کی ڈیولپمنٹ تھی وہ 200 ارب بھی 40%, 50%, 60-70% سے زیادہ خرچ نہیں ہوتا تھا. تو ہم نے یہ سپیڈ لگائی اور انشور کیا کہ ایٹ لیسٹ یہ جو ہمارا PSDP ہے, ADP کا جو سائز ہے, وہ پیسے تو گراؤنڈ پہ لگے, جو ہیں وہ تو لگے. روانہ ہوئے. دس کلومیٹر لمبی ہنا اورک روڈ کا افتتاح کیا. یہ ہنا جھیل کے بالکل ساتھ ہے. افتتاحی تقریب کے شرکاء سے خطاب کرنے پہنچے. Pakistan, Markaz-e Yaqeen.
PB39 is very close to my heart, میرے دل کے بڑا قریب ہے. میری یہ کوشش ہے کہ اس حلقے کے جو مسائل ہیں جو بخت محمد کاکڑ صاحب نے کہے ہیں مجھے, ان کو ہم پریورٹی پہ حل کریں. گرین بس کا تو از ناٹ این ایشو, کیونکہ یہ ہمارے بڑے قریب یہاں پر شیخ زائد ہاسپٹل تک آ رہی ہے, تو اس کو ہم ایکسٹینڈ کر دیں گے انشاءاللہ ہنا تک. آپ کی جو گرلز کالج ہے, گرلز ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیشہ میرے دل کے قریب رہا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ گرلز کالج کے بس کا بھی اعلان کرتا ہوں, وہ بھی بہت جلدی آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی. جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ. شکریہ جی. गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कैंट पहुंचे. शहीद प्रोफेसर नाज़मा तालब के नाम से नए मेडिकल ब्लॉक की तामीर का जायज़ा लिया. سہیل صاحب, یہ ہمارا گرلز ڈگری کالج ہے, اور پروفیسر ناظمہ طالب صاحبہ جو تھیں وہ ہمارے 30 سال انہوں نے ہمارے بچوں کو تعلیم دی. انفارچونیٹلی اپریل 2009 میں ان کو BLA نے بے دردی کے ساتھ جب وہ رکشے پہ ٹریول کر رہی تھیں ان کو شہید کیا. سو جسٹ ان ہر ان کی میموری میں ہم نے یہ بلاک بنانے کا کہا ہے, اور بڑے شارٹ ٹائم لائنز ہیں. آئی ہوپ نیکسٹ ایئر یہ بلاک کمپلیٹ ہو جائے گا. ہر وقت آپ کے پاس آٹومیٹک گن ہوتی ہے, کیا واقعی سیکیورٹی کا معاملہ اتنا شدید ہے؟ سہیل صاحب, یہ ویپن جو ہوتا ہے یہ سیکیورٹی سچویشن بھی نارمل نہیں ہے. دوسرا یہ آپ کی جب انویٹیز ہوں اور ٹرائبل سوسائٹی, آپ کا ٹرائبل بیک گراؤنڈ ہو, تو ویپن کیری کرنا میں اس میں بڑا کانفیڈنٹ فیل کرتا ہوں, اور ایک آپ کو انر کانفیڈنس ملتا ہے. کتنے ویپن چلا لیتے ہیں؟ میرے پاس ہتھیار ہیں شکار کے لیے بھی اور حفاظت کے لیے بھی. زیادہ تر دوست احباب جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ گفٹ کر دیتے ہیں, اور خاص طور پر ہمارے کلچر میں یہ جو گن گفٹ کرنے کا کلچر ہے یہ بہت زیادہ ہے. تو مجھے بھی زیادہ تر گنز میرے احباب نے گفٹ کیے. یہ کتنے کی ہوگی؟ یہ امریکن ویپن ہے. اس کا جو اکوپمنٹ ہے وہ بڑا ایکسپینسو اور بڑا کلاس کا لگا ہوا ہے. یہ جو اکوپمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کا نائٹ تھرمل اس میں ہے, اس میں انفراریڈ ٹارچ ہے جو آپ کی انیمی کو یا مخالف. اس کا نام کیا ہے؟ یہ M4 ہے جی. اچھا. اور اس میں میں نے یہ والی سائٹ بھی لگائی ہوئی ہے جو ریڈ ڈاٹ بولتے ہیں اس کو, اور پھر یہ ہیلمٹ کے ساتھ آپ اس کو انفراریڈ کے ذریعے کنیکٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ کو یہ تھرمل امیجریز بھی دے رہا ہوتا ہے, اور انفراریڈ ٹارچ بھی ہے, انفراریڈ لیزر بھی. کیا کبھی آپ نے؟ نہیں, ابھی تک موقع نہیں ملا. کتنے کی ہوگی یہ؟ آپ کو ہوگی کوئی اراؤنڈ 2 ملین کے قریب تو میرا خیال ہے ہونا چاہیے. آپ کے پاس کتنے اور ہتھیار ہیں اور کس کس قسم کے ہیں؟ دیکھیے, پرسنل یوز کے لیے تو شکار کے لیے میرے پاس رائفلز ہیں. اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی ہیں؟ نہیں, میرے پاس تو اینٹی ایئر کرافٹ گن نہیں ہوگی. تو ویسے آپ کو پتہ ہے کہ ٹرائبل سوسائٹی میں یہ چیزیں جو ہیں آپ کی ٹرائب جب آپ کی سیکورٹی کر رہی ہوتی ہے تو اویلیبل ہوتی ہے, لیکن میرے پاس نہیں ہے. دیکھیں, ایک طرف تو یہ زندگی کا یہ پہلو ہے, لڑائی جھگڑا ویپن. یہ دنیا بڑی حسین بھی ہے, اس میں سبزہ بھی ہے, پھول بھی ہیں, حسن بھی ہے. تو یہ والی جو آپ کی سائڈ ہے, استھیٹک سائڈ جس کو کہتے ہیں, حصے لطیف کہتے ہیں, اس میں آپ کو کیا پسند ہے؟ ظاہر ہے یہ جتنی چیزوں کا بھی آپ نے کہا ہے سب اٹریکٹیو ہیں, اور نیچر میں اگر آپ مجھے دیکھیں تو یہ جو رین فال ہے, سنو فال ہے, پہاڑ ہیں, یہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتے ہیں, اور ولڈرنیس مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہے, اور میوزک جو ہے وہ
میں بہت شوق سے سنتا ہوں. کس طرح کا میوزک؟ مجھے غزلس پسند ہیں. اولڈ میوزک جو ہے وہ مجھے زیادہ، پرانا جو میوزک ہے وہ پسند ہے. پھر بلوچی جو بیلڈز ہیں وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، ان کو میں بہت شوق سے سنتا ہوں. پھر ثقافتی جو ہمارا نڑسر ہے وہ بھی کبھی سن لیتا ہوں. وہ کیا؟ وہ ہماری ایک ثقافتی میوزک ہے جو تھروٹ سنگنگ ہے. یہ تھروٹ سنگنگ ہمارے ہاں بلوچستان میں، مری بگٹی کھیتران ٹرائبز میں زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ باہر اگر آپ دیکھیں تو افریقہ میں یہ تھروٹ سنگنگ ہوتی ہے. تو وہ جو تھروٹ سنگرز ہیں وہ آپ کے بیلڈز جو ہوتے ہیں، وہ بلوچی بیلڈز جو ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں، اور آپ کی ہسٹری ساری بیلڈز میں ہے. تو وہ سننے کا مجھے بڑا شوق ہے جی. نئے تعمیر شدہ ٹراما سینٹر پہنچے. بچوں نے گلدستے پیش کیے. سی ٹی اسکین اور جدید ایکس رے مشین کا جائزہ لیا. بلوچستان یونیورسٹی آف ایگریکلچر پہنچے. پیپلز بس سروس کا افتتاح کرنے پہنچے. پیپلز بس سروس کا افتتاح کیا. خواتین کے لیے مخصوص پنک بس کا دورہ کیا. फराज मुफ्ती कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं. नारे नारे भुट्टो. آج میں جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے مجھے پہلے دن کہا تھا کہ جس دن میں اوتھ لینے ہم ان کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے گئے تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے یہاں پنک بسز ہیں. تو میں نے کہا سر مجھے ابھی تک نہیں پتہ، لیکن میرا خیال ہے نہیں ہے. تو دیٹ واز دا فرسٹ ڈے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنی خواتین کے لیے، بالخصوص گرین بسز تو پہلے تھیں، اس کو ہم نے ایڈیشنل بسز کا اضافہ کیا ہے، لیکن خواتین کے لیے احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ جو سفر کی سہولت ہے ود ان دا سٹی اور ویسینٹی میں، اس کا جو ویژن ہے وہ بلاول صاحب کے ان الفاظ سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور آج وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے. ڈی ایچ اے کوئٹہ پہنچے. سلطان گولڈن کی ورلڈ ریکارڈ بنانے کی تقریب میں شرکت کی. غیر ملکیوں کی بڑی تعداد نیا ورلڈ ریکارڈ دیکھنے آئی. فوجی اور سول افسروں کے علاوہ گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل بھی موجود تھے. شرکاء کی بڑی تعداد تقریب میں موجود تھی.
پاکستانی نامور فنکاروں نے شرکاء کو محظوظ کیا۔ اور بلوچستان کے نام دنیا کے سامنے بائی سلطان گولڈن۔ سلطان گولڈن اپنی گاڑی سے باہر آتے ہوئے جتنی بھی زیادہ تالیاں اس زمین کے ثبوت کے لیے بچ سکتی ہے وہ بچنی چاہیے، اپنی جان کی بھی فکر نہ کرتے ہوئے پاکستان کا پرچم عالمی سطح پر بلند کرتے ہوئے۔ سلطان گولڈن کو 2 ورلڈ ریکارڈ بنانے پر مبارکباد دی۔ گروپ فوٹو بنایا۔ بچوں نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ سیلفیاں بنائیں۔ سلطان گولڈن کو آج کی شاندار پرفارمنس پہ یہ جو ورلڈ ریکارڈ بریک کیا ہے اس پر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اینڈ اٹ از اے مومنٹ آف گریٹ پلیئر اینڈ پراؤڈ فار آل آف اس، آل بلوچستانیز، کہ آج پوری دنیا میں سلطان گولڈن صاحب نے ہمارا نام روشن کیا ہے۔ میں سلطان گولڈن صاحب کے لیے 5 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں کہ آج گورنمنٹ آف بلوچستان ان کو 5 کروڑ روپے انعام دے گی۔ ایئرپورٹ پہنچے۔ آج ایک ہوائی سفر پہ ہیں، دنیا میں کہاں کہاں سفر کیا آپ نے؟ میں نے سہیل صاحب یورپ میں آلموسٹ میں نے بہت سفر کیا، زیادہ یورپین کنٹریز تقریباً تمام تو نہیں لیکن زیادہ تر میں نے ایکسپلور کیے ہیں۔ یہ جو ہمیں ایک ٹائم ملا تھا سینٹ کا، بیچ میں ہم کسی وجہ سے فیض یاب نہیں تھے تو ہم پھر گھومتے پھرتے تھے۔ جنرل فیض سے تو مسائل تھے نا؟ جی ہاں، وہ تو رہے کیونکہ وہ مناسب نہیں اس وقت بات کرنا ان کے بارے میں، لیکن وہ مسائل تھے۔ ہم پھر یورپ پھرتے رہتے تھے، تو یورپ زیادہ گھوما میں، گلف اسٹیٹس مجھے پسند ہیں، وہاں میں بہت زیادہ جاتا رہا۔ یو ایس میں کوئی 3-4 دفعہ گیا، لیکن گھومنے پھرنے کے لیے مجھے پیرس بہت اچھا لگتا ہے۔ کیا خاص چیز پیرس میں؟ پیرس کا جو وہ آرا ہے، وہ جو اس کی ایک اسٹریٹ ہے، وہ شانزلیزے، اس پہ گھومنا اچھا لگتا ہے۔ سب سے زیادہ آپ کو جو فیلنگ مجھے جو باہر جا کے آتی ہے، دو کہ میں بہت جلدی ہوم سکنس کا بھی شکار ہو جاتا ہوں، وطن سکنس کا، لیکن وہاں پہ آپ کو ایک وہ جو یہاں پر ہماری زندگی میں گارڈز ہیں، دشمنیاں ہیں، وہ جو آپ مینٹل پیس وہاں پہ فیل کرتے ہیں۔ شاطی، بگٹی، بلوچ اور ایک پختون ہزارہ ٹرائب، تو یہ کیا کس طرح سے رہا؟ تو ہزارہ بھی زیادہ ترین ہے نا؟ جی ہاں، وہ بھی ترین ہے، اور بس یہ تو سہیل صاحب رب نصیب لکھتا ہے کس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ آئی ایم لیونگ اے ویری ہیپی لائف ٹو بی آنیسٹ۔ اس کا جو کریڈٹ ہے وہ انہی کو جاتا ہے، بیکاز ہم تو پولیٹیشین ہیں، وی ٹائم نہیں دے پاتے ہیں اس طریقے سے۔ پھر میرے بچے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی گرومنگ میں جو ان کا کردار ہے وہ بہت زیادہ ہے، میں تو نہ ٹائم دے پاتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ کریڈٹ گوز ٹو ہر لیونگ ود می۔ جی صاحب، ہوا میں اڑنے والی بات ہے، ڈسیڈنٹ بلوچ بگٹی ٹرائب تھے آپ، جی، اور ماشاءاللہ اب وزیر اعلیٰ بن گئے، اب آگے کیا دیکھتے ہیں اپنے کیریئر میں؟ دیکھیے، پولیٹیشین اور پولیٹکس کا کیریئر جو ہوتا ہے وہ بڑا انپریڈکٹیبل ہوتا ہے، تو ون کین ناٹ پریڈکٹ کہ کیا ہونا ہے۔ پولیٹکس ہم کرتے ہیں فار دا بیٹرمنٹ آف پیپل، وہ
वो हमारे दिमाग में होता है कि कोई एजुकेशन सिस्टम अपने कॉन्स्टिट्यूंट्स के लिए और कोई उनको हेल्थ सर्विसेज दे सकें। अब तो बाकी बलूचिस्तान के लिए भी ज़ाहिर है, लेकिन मेजर फोकस आपका वही रहता है। तो खिदमत में इबादत है। और फिर हमारी जो लेगेसी है वो एक एंटी सरदार या एंटी ट्राइबल सिस्टम के अगेंस्ट हमारे वालिद ने 30-40 साल स्ट्रगल किया। तो मैं चाहता हूँ कि उस लेगेसी को मैं कभी शर्मिंदा ना होने दूँ। जो नज़रिया है मेरा उससे मैं हटूँ नहीं। अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि आपके बारे में कि जी चेंज हो रहे हैं, जरदारी साहब नाराज़ हो गए हैं, आप पीछे दुबई गए हैं, हकीकत थी कुछ या नहीं, बिल्कुल ये एक फॉल्स प्रोपेगेंडा था। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्लेंड होता है डिसइंफॉर्मेशन का और मिस इन्फॉर्मेशन का। जरदारी साहब इज़ फादरली फिगर, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ऑनरेबल जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात, आदि फरयाल तालपुर साहिबा के साथ, और उसकी गाइडेंस में अक्सर सीख करता रहता हूँ। तो ज़ाहिर है बलूचिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट है, इश्यूज़ भी आते रहते हैं पॉलिटिकली, और वैसे भी ये सीटें परमानेंट नहीं होती हैं। वन डे यू हैव टू लीव। लेकिन आप जब जा रहे हो तो एटलीस्ट आपका ज़मीर मुतमईन हो कि आप कोई लेगेसी ऐसी छोड़ के जाएँ, कोई ऐसा काम करके जाएँ कि जो आने वाले लोग जो हैं एटलीस्ट वो उसको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हो। तो उसके लिए हमारी कोशिश रहती है कि चाहे मैं एक दिन के लिए हूँ, चाहे मैं 5 साल के लिए हूँ, लेकिन ये हो कि मैं वर्कहॉलिक हूँ, तो मैं काम पे बिलीव करता हूँ, और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि लास्ट मोमेंट तक काम करना चाहिए। बाकी रेस्ट डेमोक्रेसी है, इन 65 लोगों ने फैसला करना है कि किसने रहना है किसने नहीं रहना है। तो मैं इतना सर पे भी सवार नहीं करके फिरता हूँ। और फिर मैं डिसइंफॉर्मेशन का और मिस इन्फॉर्मेशन का जवाब भी कभी नहीं देता। आपने पूछ लिया तो मैंने दे दिया। मेरी कोई स्टेटमेंट उठा के देख लें। जो लोग ये काम कर रहे हैं तो उनको मैं यही कहता हूँ कि दे आर फ्रेंड्स। थैंक यू टू देम कि उनकी वजह से हम मीडिया में रहते हैं।